बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कैपिटलिस्ट सिस्टम को समझ रहे हैं मकालात मईशत किताब से। हम लोग हैं पेज नंबर 125 पे। पहली बात ये है कि एडम स्मिथ जो है वो बानी समझे जाते हैं मॉडर्न कैपिटलिज्म के। उन्होंने 1776 में किताब लिखी द वेल्थ ऑफ नेशंस, और इस किताब में उन्होंने कैपिटलिज्म के उसूल और थियोरी, कैपिटलिज्म किस तरह चलता है सिस्टम, उसकी तफासिल बयान की इस बुक में। एडम स्मिथ ने ये भी कहा कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए, यानी फ्री ट्रेड होना चाहिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, दरामद और बरामद में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। जो ट्रेडिंग है वो आसानी से तिजारत एक मुल्क दूसरे से बआसानी कर सके, तो रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना चाहिए। अच्छा, उससे पहले ये हो रहा था एडम स्मिथ से पहले कि अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से ममालिक क्या करते थे कि इंपोर्ट्स बंद कर देते थे, क्योंकि इंपोर्ट्स अगर बाहर से आएंगे तो लोग फिर अपने मुल्क में नहीं बनाएंगे वो चीज़। तो इंपोर्ट बंद कर देते थे ताकि लोकल प्रोड्यूसर्स अपने अशिया को बना सकें और अपने आवाम के लिए सस्ते दामों में मुहैया कर सकें। तो एडम स्मिथ ने कहा नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, फ्री ट्रेड होना चाहिए और हर मुल्क जो है खोले अपनी इकोनॉमी को और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, और सबको जो है अपनी लोवेस्ट प्राइस पे, अगर हर कंट्री आपसे सबसे लोवेस्ट प्राइस पे अशिया को बनाएगा और एक्सपोर्ट करेगा, तो इससे जो है दोनों मुल्कों का फायदा होगा। और एडम स्मिथ का जो अहम आइडिया था वो लाइसे फेयर भी है कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस मार्केट में नहीं होनी चाहिए। तो जो सप्लाई और डिमांड है उसकी बुनियाद पे जो है मार्केट के फैसले होने चाहिए। तनख्वाह कितनी होगी सप्लाई डिमांड के बेसिस पे होगी, अशिया की कीमत कितनी होगी सप्लाई डिमांड पे होगी। तो सप्लाई डिमांड के ऊपर छोड़ दिया जाए और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम से कम हो। कुछ चीज़ों में एडम स्मिथ एक्सेप्ट करते हैं गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, लेकिन अक्सर मार्केट के मैटर्स में वो यही कहते हैं कि लाइसे फेयर होना चाहिए, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने बताया कि एडम स्मिथ का आइडिया ये था कि हर हर मुल्क अपनी जो चीज़ सस्ती बना सकता है वो बनाए और उसको एक्सपोर्ट करे, तिजारत करे, तो उससे दोनों मुल्कों का फायदा होगा और इट विल लीड टू ग्रेटर वेल्थ फॉर एवरीवन। तो हर मुल्क अपने अपने जो उसकी स्पेशलाइजेशन है वो चीज़ बनाए और एक्सपोर्ट करे, तो ये फ्री ट्रेड है और ये दोनों मुल्कों का फायदा हुआ इससे। कैपिटलिज्म में एक चीज़ और ये हुई कि प्राइवेट सेक्टर को मरकजियत हासिल हो गई। तो प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो इंजन है इकोनॉमी का, और गवर्नमेंट का काम है डिफेंस करना, सिक्योरिटी मुहैया करना, सड़कें बना देना, लेकिन असल जो इकोनॉमी का इंजन है वो प्राइवेट सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर ही कैपिटल की बुनियाद पे, मशीनों की बुनियाद पे, ज़मीन और मजदूरों की बुनियाद पे वो प्रोडक्शन करेगा, जॉब्स क्रिएट करेगा, वगैरह वगैरह। तो कैपिटलिज्म में प्राइवेट सेक्टर को मरकजियत हासिल हो गई, और प्राइवेट सेक्टर जब अशिया को बनाएगा और फिर वो बेचेगा मार्केट में, तो कंजम्पशन जो है उससे जो है बिजनेसेस की तरक्की होगी। तो जो बिजनेसेस हैं वो सप्लाई करेंगे, जो कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड करेंगे, सप्लाई और डिमांड मीट होगी मार्केट में, तो प्राइस डिटरमिन हो जाएगी और लोग फिर अपना खरीदो फरोख्त करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया, और प्राइवेट सेक्टर और कंज्यूमर्स आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप कायम कर ले मार्केट में, तो ये मरकजियत हासिल हुई प्राइवेट सेक्टर को। अच्छा, जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है उसकी जो ग्रोथ है वो दो स्टेप्स में हुई। तो एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से मशीनों का इस्तेमाल शुरू हो गया। तो मशीनों से ये हुआ कि प्रोडक्शन बहुत हो गई, ओवर प्रोडक्शन हो गई,
اور پہلے کم چیزیں بنائی جاتی تھیں ایک دن میں، اب مشینوں کی وجہ سے، فیکٹریز کی وجہ سے پروڈیوس بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ اشیاء پیدا ہونے لگی. اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کا سافٹ ویئر تھا، یہ جو فری ٹریڈ کا آئیڈیا تھا کہ ایکسپورٹ امپورٹ کھلی ہونی چاہیے، آسان ہونی چاہیے، تو اب یہ جو اوور پروڈکشن ہو گیا تھا، یہ جو انڈسٹریز اور فیکٹریز نے بہت کچھ اشیاء بنا دیے تھے، تو اب ڈومیسٹکلی تو کنزیوم نہیں ہو سکتے تھے، عوام کی ضروریات سے زیادہ تھا وہ. تو اب جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا ضروری تھا، تو ایکسپورٹس کے لیے پھر مارکیٹ کی ضرورت تھی. تو پھر انڈسٹریل کیپٹلزم نے کیا کیا کہ جو اوور پروڈکشن ہے اس کو ایکسپورٹ کیا دوسرے ملکوں میں. تو یہ جو فری ٹریڈ اور انڈسٹریلائزیشن، انڈسٹریل ریولوشن، یہ دونوں ساتھ میں ہوئیں اور کیپٹلزم کو تقویت حاصل ہوئی اس سے، اور اس سے نئے مارکیٹس کھلے، اور فری ٹریڈ نے پروموٹ کیا آئیڈیا کہ کنٹریز اپنی اکانومی کو کھول دیں، اور اس سے یہ ہوا کہ لوکل انڈسٹری ڈسٹروائے ہو گئی. جیسے انڈیا میں جب انگلینڈ سے کپڑے آنے لگے، کاٹن اور مختلف چیزیں، تو انڈیا کی جو لوکل انڈسٹریز تھیں وہ ختم ہو گئی. تو فری ٹریڈ اور انڈسٹریل پروڈکشن نے مل کے ساری دنیا میں کیپٹلزم کو پھیلایا اور لوکل انڈسٹریز کو ڈسٹرائی کر دیا. اچھا، جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ایکومولیشن آف ویلتھ یہ گول ہے کیپٹلزم کا. تو تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں، پالیسیز ہیں، اس طرح بنائی گئیں کہ ویلتھ کو زیادہ سے زیادہ ایکومولیٹ کیا جائے، بڑھوتری ہو ویلتھ کی، کیپٹل کی. تو یہ ایک واحد ہدف بن گیا اکانومیز کا. اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ کم اہم ہو گئیں، لوگوں کی صحت، مزدوروں کے حقوق، کمیونٹیز، سوسائٹی، فیملی، تو یہ ساری چیزیں اہم نہیں رہیں. فیملیز ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹیں، مزدوروں کو بیماریاں ہوتی ہیں تو ہوں. اصل چیز کیا ہے؟ بڑھوتری، پروڈکشن بڑھتی رہنی چاہیے، ویلتھ ایکومولیٹ ہوتی رہنی چاہیے. تو سارا فوکس جو ہے پروفٹ پہ اور ویلتھ میکسیمائزیشن پہ ہو گیا. ایک بات جو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ کیپٹلزم میں یہ ہوا کہ جیسے ہم نے بتایا کہ کیپٹل اونرز ایک کلاس بن گیا اور لیبرز ایک بن گیا. تو کیونکہ ان کے پاس اونرشپ تھی مینز آف پروڈکشن کی، فیکٹری کے مالک تھے یہ، اور ان کے پاس پاور زیادہ تھی، تو اس سے کیا ہوا کہ مزدور کمزور ہو گئے. جبکہ مزدور محنت کر رہے ہیں اور ان کی محنت بہت اہم فیکٹر آف پروڈکشن ہے، لیکن کیونکہ کیپٹل اونرز کے پاس پاور بہت زیادہ تھی، تو مزدور جو ہے وہ پاور لیس ہو گئے اور ان کی اہمیت بہت کم ہو گئی کیپٹلزم میں. مشینوں کی اہمیت بڑھ گئی، اور فیکٹریز کی اہمیت اور مالکان کی جو پاور ہے وہ بڑھ گئی، اور مزدور کمزور ہو گئے اس میں، کیپٹلزم میں. کیپٹلزم میں ایک چیز اور یہ ہوئی کہ جو سب سے بڑی قدر ہے وہ کیپٹل کو حاصل ہو گئی. یعنی سب سے اہم چیز، موسٹ ویلیو کہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز کو، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ویلتھ ہے کیپٹلسٹ اکانومی میں. یہ کیپٹل ایکومولیشن ہے. تو دوسری چیزوں کی جو قدر ہے وہ بہت کم ہو گئی، تو ہائیسٹ ویلیو جو ہے وہ کیپٹل کو حاصل ہوئی. اور ہر چیز کی جو قدر ہے اس طرح جج کری جانے لگی کہ کتنا مال یا کتنا کیپٹل وہ جنریٹ کر سکتی ہے. یعنی انسان ہے تو انسان کی ویلیو
اس کی ہیومن کیپٹل میں ہے کہ میں کتنا پروڈکٹیو ہوں. میں دن میں 100 جوتے بنا سکتا ہوں تو میں بہتر انسان ہوں, میں بہت امپورٹنٹ انسان ہوں. کیونکہ کیپٹلزم کی ویلیو جو ہے, موسٹ امپورٹنٹ ویلیو کیا ہے, وہ ویلتھ ایکومولیشن ہے, ویلتھ جنریشن ہے. تو جو آدمی زیادہ ویلتھ کریٹ کر رہا ہے وہ زیادہ اہم ہے, زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور جو ویلتھ کریٹ نہیں کر رہا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ یوز لیس ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں, وہ کیپٹلزم میں کیونکہ ویلتھ ایکومولیٹ, ویلتھ جنریٹ نہیں کرتے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسی طرح سے جو بیوائیں ہیں یا جو ہاؤس وائفز ہیں جو بچوں کا خیال رکھتی ہیں, گھر کو سنبھالتی ہیں, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ویلتھ ایکومولیشن میں حصہ نہیں لے رہی, جاب نہیں کر رہی, جی ڈی پی کو نہیں بڑھا رہی, تو کیپٹلزم کی نظر میں ان کی کوئی قدر نہیں ہے. کیونکہ ویلیو اصل میں کیپٹل کی ہے, اور کیپٹل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بڑھایا جائے, وہ ایسٹ جس سے مال بڑھایا جائے. اب کوئی عورت اگر بچوں کو سنبھالتی ہے, بچوں کا خیال رکھتی ہے, پرورش کرتی ہے, تو وہ تو کیپٹل کو نہیں بڑھا رہی. لیکن اگر وہ جاب کرتی ہے فیکٹری میں یا کمپنی میں, تو وہ کمپنی کو بڑھا رہی ہے, مال کو بڑھا رہی ہے, تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے کمپنی میں. گھر میں وہ یوز لیس ہے, ویلیو لیس ہے, کیونکہ اصل جو ویلیو ہے کیپٹلی سوسائٹی میں وہ کیپٹل ہے, وہ ویلتھ جنریشن, ویلتھ میکسیمائزیشن ہے. اس سیشن کا پیج 125 کا جو کی ٹیک اویز ہیں وہ یہ ہے کہ ایڈم اسمتھ نے ماڈرن کیپٹلزم کی بنیاد رکھی اور اس کی تفصیل بیان کی اپنی کتاب میں, اور فری ٹریڈ پہ بہت زور ڈالا کہ ایکسپورٹ امپورٹ فری ہونا چاہیے, کوئی ٹیکسز نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر. پرائیویٹ اونرشپ پہ بہت فوکس کیا کہ انسینٹیوائز ہوتے ہیں جب پرائیویٹ سیکٹر کوئی پروڈکشن کرتا ہے اپنے منافع کے لیے, تو وہ زیادہ محنت سے کام کرتے ہیں, اور پرائیویٹ جو سیکٹر ہے وہ فنڈامنٹل ہو جاتا ہے اور انجن ہو جاتا ہے اکانومی کا. تو مارکیٹ سپلائی ڈیمانڈ کی بنیاد پہ وہ اکانومی چل جائے گی, اور پرائیویٹ اونرشپ امپورٹنٹ چیز ہے. پھر انڈسٹریل ریولوشن نے کیپٹلزم کو پاور دی, کیونکہ ہم نے بتایا کہ انڈسٹریل ریولوشن سے پروڈکشن بڑھ گئی, اور پھر فری ٹریڈ کی وجہ سے ٹریڈ کھل گیا. تو جتنا بھی پروڈکشن ایکسیس تھا, زیادہ جو ایکسیس پروڈکشن ہو رہا تھا, وہ فری ٹریڈ کی وجہ سے ساری دنیا میں اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا تھا. تو کیپٹلزم اور انڈسٹریل ریولوشن یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو ایک چیز اور ہوئی انڈسٹریل ریولوشن کو, ایسے کہ کیپٹل کا جو رول ہے وہ مشینوں کا رول بڑھ گیا, انسانوں کا رول گھٹ گیا. انسان ہیومن کیپٹل بن گیا, ان پٹ ہو گیا, اصل چیز جو ہے آؤٹ پٹ ہے. تو انسانوں کو ڈی ہیومنائز کر دیا گیا کیپٹلزم میں, کیونکہ جو ان کی ویلیو تھی وہ پروڈکشن کی بنیاد پہ تھی. تو ایک مشین اگر 1000 جوتے بنا رہی ہے اور ایک انسان 10 جوتے بناتا ہے, تو ویلیو میں تو مشین آگے نکل گئی, کیونکہ ویلیو تو کیپٹلزم میں ویلتھ ایکومولیشن ہے, ویلتھ جنریشن ہے. تو مشین زیادہ ویلیوبل ہے, انسان کم ویلیوبل ہے, تو اس کو ڈی ہیومنائز کر دیا گیا. اور پروفٹ اور ویلتھ اور کیپٹل جو ہے یہ بنیاد بن گئی, اور تمام انسٹیٹیوشنز, پالیسیز, ہر چیز کیپٹل کو بڑھانے میں لگ گئے. اور یہ سسٹم ساری دنیا میں پھیل چکا ہے, اس میں مسلم ممالک یا غیر مسلم ممالک میں فرق نہیں ہے. آج ساری دنیا میں کیپٹلزم ہے, اور کیپٹل کو بڑھانے کے لیے ہر ملک کوشش کر رہا ہے, جی ڈی پی کو بڑھانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ جابس کریٹ کرنے کے لیے. بڑھوتری میں تمام ممالک لگے ہوئے ہیں. تو کیپٹلزم جو ہے وہ عالمگیر بن چکا ہے.